شراب کی عادت، یہ شراب کی عادت، تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غلط نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے، ہماری شہوت اپنی تسبیح اسے اس سے غلط نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز ہے یا ناجائز۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے ایک تو یہ کہ بہت زوردار اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں، لہذا جو قرآن میں کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کو بدی کا حکم دیتا ہی، یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان ترغیب دے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، لیکن جو تقاضا بھی آیا ہے، یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم ہے، روزے کے آپ نے 12 13 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16 17 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی اس منہ گھوڑے کو بھیڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام یہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بہترین موجود ہے، شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات سے نہیں کھا سکتے، حالانکہ حلال ہے، آرام بیوی موجود ہے، یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا، لونڈی موجود ہوتا، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق، یہ ایک ریاضت ہے، اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے، یہاں وہ حلال سے رکا، حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول، اپنے نفس کو اپنے قابو میں، یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو، ضبط نفس۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف انہیلیشن انگریزی الفاظ میں ہیں وہ زیادہ واضح نہیں، نفس کشی، نفس کو ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے، ان لنفسک علیک وان لزوجک علیک وان لزوجک علیک، اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے، فرق صرف کیا ہے، حلال سے ہو حرام سے، اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمہ ہے، فرق صرف کیا ہے، جائز راستے سے ہو حرام، اس کا نام ضبط نفس، سیلف انہیلیشن۔ یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ وہ جو راہب ہوتے تھے، مسیح علیہ السلام کے انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا جو ہے کہ کس درجے وہ لوگ اس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے۔ کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن منسٹری پر تاریخ کی کتابیں لکھی مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں، واقعہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس درجے میں انہوں نے اپنے ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے، توازن، اعتدال، تمہارے نفس کا بھی تمہارے نفس کا، ان لنفسک علیک، تمہاری بیوی کا بھی تم پر، وان لزوجک علیک، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقات آئے دوست آئے اس کا بھی غور علیک، زیارت کرنے کے لیے ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نے اس اعتبار سے بہت عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا، ہر روز روزہ رکھتے اور رات کو پوری رات کھڑے حضور کو اطلاع دی گئی، طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ
الم نخبر کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر تقوم اللیل کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے اور ہر روز روزہ رکھتا ہے ظاہر بات ہے حضور کیسے بولے ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں ثابت عرض کیا بلا یا رسول اللہ فرمایا لا تفعل فإن لنفسك عليك فإن لزوجك عليك فإن لزورك عليك روزہ رکھو بھی بہترین روزہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن سوموار کو جمعرات مہینے میں 3 روزے اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہوا لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ بلکہ یہاں تک کہا گیا ما صام من صام الدہر جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے وہ روزہ رکھا ہی نہیں کیا مطلب یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس ہو گئی ہے یہ کہ ہیبٹس سارا دن بھر نہیں کھانا صبح کھانا یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی روزہ ہیبٹ بن گیا ما صام من صام الدہر جس نے ہمیشہ روزہ رکھا ہمیشہ رکھا یہ کہ روزہ اس شخص کو شراب جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے تو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ابھی تو وہ شاخ گزرے گا اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل دی ہے ظاہر بات ہے کہ روزے کی بات ہے کہ کھائے گی بہرحال اس اعتبار کہ یہ پہلا حکم جو ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اپنے نفس پر کنٹرول اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے ہمارا جو جسم ہے حیوانی نظام اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سیلف اس پر حکمران اس کا گھوڑے کا سوار اب اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار کے قابل نہیں ہے تو کیا نتیجہ اب وہ گھوڑے کے اختیار میں جا کر پٹا دے کہیں کسی کھائی میں گرائے کسی اور جگہ گرائے وہ تو گویا کہ اس کے رحمت ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو کیا اس کی رانوں میں بھی جان ہے دبایا ہوا تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اب گھوڑا ادھر جائے گا جدھر سوار لے جانا چاہے سوار اپنے مقصد منزل تک پہنچے گا اور اگر برش ہے جیسا کہ تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رہے یہی معاملہ ہے ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو یہ در حقیقت یہ راکب ہے اور ہمارا وجود حیوانی یہ گھوڑا اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے گھوڑے کے اوپر یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے پاؤں سے نیکی کمائیں گے آنکھوں سے نیکی کانوں سے نیکی کمائیں گے